بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان۔ تھینک یو سو مچ آپ سب کے لیے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں۔ آج ہم کریں گے گریٹیٹیوڈ کا پاورفل پروسیس، اس بارے میں بات۔ ڈاکٹر جو وائٹل کہتے ہیں کہ آپ اس وقت اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی شروعات کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ، آپ اپنی چیزوں کی لسٹ بنانا شروع کریں جن کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ شکر محسوس کرتے ہیں، شکر گزار ہیں۔ آپ کی انرجی اور خیالات کو صحیح راستے پر لے جائیں گی۔ اس سے پہلے شاید آپ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کی شکایات اور آپ کے مسائل۔ آپ اس ورزش سے مختلف اعتراف میں توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو ان تمام چیزوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جو آپ کو اچھا محسوس کرواتی ہیں۔ مارکی چموف کہتے ہیں، شکر گزاری آپ کی زندگی میں برکتیں لانے کا بالکل صحیح راستہ ہے۔ ڈاکٹر جان ڈی مارٹنی، جب ہم کچھ بھی سوچتے ہیں اور جس سے متعلق شکر گزار ہوتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ ہر صبح اس وقت تک میں بستر سے نہیں اٹھتی، یہ رونڈا برن کہتی ہیں کہ میں اس وقت تک بستر سے نہیں اٹھتی جب تک میں اس نئے دن کے لیے شکر گزاری کے احساسات کو محسوس نہ کر لوں۔ میں اپنی زندگی کی ہر چیز کے لیے شکر گزار ہوں۔ پھر جیسے ہی اپنے بستر سے اٹھتی ہوں، میرا پاؤں زمین سے ٹکراتا ہے تو میں کہتی ہوں شکریہ، اور پھر دوسرا پاؤں زمین سے ٹکراتا ہے تو میں شکر ادا کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آپ کا شکریہ۔ اور میں اس وقت تک شکریہ محسوس کرتی ہوں جب تک نہا کر تیار نہ ہو جاؤں، اور اس دوران میں کئی سو دفعہ شکریہ ادا کر چکی ہوتی ہوں۔ میرے ایسا کرنے سے میرا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ میں اپنی فریکوینسی کو اپنے دن کے مطابق ترتیب دیتی ہوں اور اپنے لاشعور میں اپنے دن کو اپنی مرضی کے مطابق واضح کرتی ہوں، بجائے اس کے کہ میں بستر سے جھٹ پٹ اٹھوں اور دن کو اپنے اوپر حاوی ہونے دوں۔ اپنے دن کو اس سے بہتر طریقے سے شروع کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کے خالق ہیں، اسی لیے ارادی طور پر آپ اپنے دن کو تخلیق کرنے کا آغاز کریں۔ شکر گزاری تاریخ کے تمام عظیم ترین مفکروں کی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ وہ کتاب جس نے میری زندگی بدل دی، امیر بننے کی سائنس، اس کتاب میں شکر گزاری لمبا ترین سبق ہے۔ ڈاکٹر جو وائٹل بھی، جو بھی ہم چاہتے ہیں، ہم زندگی میں چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی کہ غربت یا صحت نہ ہونا وغیرہ، یا آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس شکر گزاری کی مشق کو، یا جیسی پارٹنر چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ کا لائف پارٹنر ایسا ہو ویسا ہو جیسی آپ کی وش ہے، ویسی نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس پہلے سے ہے اس پر توجہ دیں، غور کریں کہ کیا آپ ان تمام چیزوں کے لیے شکر گزار ہیں، اور ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کپڑے ہو جیسے آپ چاہتے ہو، جیسے کہ آپ چاہتے ہو، اور جو آپ کے پاس ہو اس کے لیے اپنے پاس اور زیادہ چیزوں کو لانے کے لیے آپ شکر گزاری کو محسوس کریں۔ جو لوگ بھی غربت میں ہیں، اس کی وجہ صرف ان کی شکر گزاری کی عادت کی کمی ہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے، اور آپ کی زندگی میں مزید کچھ اس وقت تک لانا ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزاری محسوس نہ کر رہے ہوں، کیونکہ وہ خیالات، احساسات، جذبات جن کا آپ اظہار کر رہے ہیں، آپ ناشکر گزار ہیں تو یہ آپ کے منفی جذبات بن جاتے ہیں۔ اگر یہ حسد، بے اطمینانی یا کم ہونے کے جذبات ہیں، یا احساسات، جذبات آپ کو آپ کی من چاہی چیزوں سے دور لے جاتے ہیں، آپ زیادہ تر وہی وصول کریں گے جو آپ نہیں چاہتے۔ وہ منفی جذبات ہی آپ کی من چاہی چیزوں کو آپ تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نئی کار لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کار کے لیے شکر گزار نہیں ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے ہے، تو یہی آپ کی غالبانہ فریکوینسی ہے جو آپ پر غلبہ جمائے بیٹھی ہے۔ اس چیز کے لیے شکر گزار ہوں جو فی الحال آپ کے پاس موجود ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی زندگی میں ایسا محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی زندگی میں موجود ہر چیز کے لیے شکر گزار ہونا سوچنا شروع کرتے ہیں، تو آپ اپنے
نہ رکنے والے خیالات کے لیے حیران ہو جائیں گے جو آپ تک مزید چیزوں کو لے کر آئیں گے جن کا آپ شکریہ ادا کریں گے۔ آپ کو ایسا کرنا شروع کرنا ہوگا، پھر قانونی کشش ان شکر گزاری کے خیالات کو وصول کرے گا اور آپ کو ویسے ہی خیالات دے گا آپ جیسے ہی شکر گزاری کی فریکوینسی کو اپنائیں گے۔ تو بہت جلد ساری اچھی چیزیں آپ کی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شکر گزاری کی مشق پانی کی بوتل کی طرح ہے جس کے ذریعے دولت آپ تک پہنچے گی۔ لی براور نے شکر گزاری کے پتھر کا بتایا جو کہ جب بھی صبح اٹھتے اس کو چھو کر ہر چیز کو یاد کر کے شکریہ بولتے اور ہر اس چیز کے بارے میں سوچتے کہ جس کے لیے وہ شکر گزار تھے، پھر اس پتھر کو اپنی جیب میں رکھتے، جب ہاتھ چھو جاتا تو ان چیزوں کے بارے میں سوچ لیتے جن کے لیے وہ شکر گزار ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے دوست سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنے بیمار بیٹے کے لیے ان سے پتھر لانے کو کہا تھا، جس کی مشق کرنے سے ان کا بیٹا بھی ٹھیک ہوا، اور اسی لیے شکر گزاری کا رویہ رکھنا ایک اہم بات ہے۔ عظیم سائنسدان آئنسٹائن نے جو کچھ بھی انہوں نے کیا، وقت، خلا، گریوٹی دیکھنے کا انداز بدل دیا۔ آئنسٹائن راز کی اہم مشق کے بارے میں جان گیا تھا۔ اس نے دن میں کئی سو مرتبہ شکریہ کہا تھا، جیسے کہ باب پراکٹر اپنے تخلیقی عمل کے پہلے مرحلے میں نصیحت کی کہ پوچھنا جو آپ چاہتے ہیں اسے لکھنا شروع کریں۔ ہر جملے کا آغاز ایسے کریں کہ میں بہت خوش ہوں اور شکر گزار ہوں کہ اب مجھے اچھی صحت مل گئی ہے، آپ کا شکریہ۔ اس طرح سے اور جب آپ اس چیز کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں جسے آپ چاہنے سے پہلے ہی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کائنات کے سامنے ایک طاقتور اشارے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ اشارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی پا چکے ہیں کیونکہ اب آپ اس کے لیے شکر گزاری محسوس کر رہے ہیں۔ ہر صبح اٹھنے سے پہلے ایک اچھے دن کے لیے شکر گزاری کا احساس محسوس کرنے کی عادت بنا لیں جیسے وہ ایسے ہی ہوا ہو۔ Thank you so much for watching. جزاک اللہ۔